بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ تیمم کی سنتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ تیمم کے جو فرائض تھے ان کو تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز تیمم کی سنتیں بیان کی جائیں گی۔ تو آئیے ہم لوگ بنا دیری کے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ تیمم کی سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور نمبر 2، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور نمبر 3، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر 4، ہاتھوں کو جھاڑ لینا، یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑوں کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑوں پر مارنا، نہ اس طرح کے تالی کی سی آواز نکلے، یعنی بغیر تالی کی آواز کے یعنی مارنا جو ہے یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگلی سنت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ زمین پر کیا کرنا؟ زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ اگلی سنت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ پہلے منہ پھر ہاتھ کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 7، دونوں کا مسح پے در پہ ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور نمبر 8، پہلے دائیں ہاتھ کا مسح کرنا پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر 9، داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر 10، انگلیوں کا خلال جب کہ غبار پہنچ گیا ہو، اور اگر غبار نہ پہنچا، مثلاً پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو، تو خلال فرض ہے۔ کیا ہے؟ خلال فرض ہے۔ ہاتھوں کے مسح میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیڑ دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگلیوں کے سروں سے کونی تک لے جائے، اور پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں کے پیٹ کو مس کرتا ہوا گٹے تک لائے، اور بائیں انگوٹھے کے پیڑ سے دائیں انگوٹھے کی پشت کا مسح کرے، یوں ہی دائیں ہاتھ سے بائیں کا مسح کرے، اور ایک دم سے پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا تو تیمم ہو گیا۔ خواہ کونی سے انگلیوں کی طرف لایا یا انگلیوں سے کونی کی طرف لے گیا، مگر پہلی صورت میں کیا ہوگا؟ خلاف سنت ہوگا۔ خلاف سنت ہوا تیمم، سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ وہ پہلے 10 آپ نے سنتیں سماعت فرمائیں۔ مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر مسح کرنے میں صرف 3 انگلیاں کام میں لایا جب بھی ہو گیا، اور اگر 1 یا 2 سے مسح کیا تیمم نہ ہوا، اگرچہ تمام عضو پر ان کو پھیر لیا ہو۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ تیمم ہوتے ہوئے دوبارہ تیمم نہ کرے، دوبارہ تیمم نہ کرے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ خلال کے لیے ہاتھ مارنا ضروری نہیں، خلال کے لیے ہاتھ مارنا ضروری نہیں، خلال کے لیے ہاتھ مارنا ضروری نہیں۔ تو یہ تھی تیمم کی سنتیں جو آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ تو کل انشاءاللہ العزیز کہ کن چیزوں سے تیمم جائز ہے اور کن سے نہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں، اس طرح کے مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ڈیلی بیسس پر ہمارا جو نوٹیفیکیشن ہے، ہماری جو ویڈیوز ہیں، وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ سب کی دنیا اور آخرت کو اچھا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔